السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ 90 لاکھ لوگ حضور خواجہ غیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آخر کیسے مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے یہ سماعت فرمائیں، آج کا دور اللہ تعالیٰ کے نیک و پارسا بندے اور آقا کائنات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نیک و صالح اور متقی و پرہیزگار امتی اولیاء اللہ سے بیزاری اور اسلام کی سچائی سے دوری کا ہے، جو ارباب اسلام کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کے ناپاک منصوبوں کے تحت اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم کے نصاب اور کورس کی کتابوں میں ایسے غلط اور من گھڑت واقعات کو شامل کیا گیا ہے جس کے پڑھنے کے بعد شک و وہم اور تذبذب کا دروازہ کھلتا نظر آتا ہے، اور ایک نوجوان مسلمان اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مضبوط غلامی سے اپنا تعلق و رشتہ کمزور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آئے دن ان باتوں کا بھی مشاہدہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان شک و وہم اور تذبذب میں مبتلا ہو کر طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اللہ و رسول کے تعلق سے تو کبھی اولیاء اللہ کی روحانیت و کرامت اور ان کے مزاروں پر حاضری کے حوالے سے۔ یہ ساری خرافاتیں اور اسلام مخالفتیں اسکول و کالج اور یونیورسٹی کی غلط و بیہودہ تعلیم اور بدعقیدہ منافق لوگوں کی صحبت کا نتیجہ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نئی نسل نوجوان مسلمان شک و وہم اور تذبذب کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کی سچائی اور ایمان و یقین کی حقیقت سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ سے دور ہونا اسلام سے دور ہونا ہے۔ قرآن و سنت سے یہ بات ظاہر و ثابت ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اور آخری مذہب ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پیغمبر اسلام محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایک جانے کے بعد ہدایت و رہبری کے لیے دوسرے نبی تشریف لاتے رہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اسلام کی تبلیغ اور رشد و ہدایت کا کام آگے کیسے بڑھے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ یعنی رشد و ہدایت کا جو فریضہ پہلے کے انبیاء کرام علیہم السلام انجام دیتے تھے، اب یہ کام میری امت کے علماء پورا کریں گے، اور ان سچے اور نیک و پارسا علماء کرام کی گروہ کو جو جانشین مصطفیٰ نائبین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہی نیک و صالح اور متقی و پرہیزگار لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ اسلام کے بادشاہوں اور امیروں کا مرہون منت کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ اکثر مسلمان کہلانے والے بادشاہوں اور امیروں نے اسلام کے پاک و صاف دامن کو داغدار کیا اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت و قوت کو نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین تقوی، طہارت اور نیکی سے آباد ہوئی، اور اسلام خوب پھولا اور پھلا تو بادشاہوں اور امیروں کے ذریعے نہیں، بلکہ ان پاک اور نیک لوگوں کے ذریعے عمل میں آیا جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے یہ ولی دنیا کے جس خطے میں گئے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت کی سچی تصویر بن کر گئے، تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت کی سچی تصویر بن کر گئے۔ ان کا وجود مسعود
مجسم اسلام تھا۔ ان کا کردار و اخلاق محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار و اخلاق کا صاف و شفاف آئینہ تھا۔ انہیں اللہ والوں کی پاک و نیک و صحبت کی خوشبو سے علاقہ کا علاقہ معطر ہو گیا، اور کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہوئے، اور اسلام کا پر نور سویرا طلوع ہوا، اور ایمان و یقین کا اجالا پھیلا۔ اللہ کے ولی جس راہ سے گزر گئے، جس راستے سے گزر گئے، اسلام کی خوبیوں سے آگاہی دیتے گئے، اور ایمان کے نور سے اندھے قلوب کو منور و مجلہ کرتے گئے۔ اپنے علم و عمل، اخلاق و کردار اور روحانی کمالات و کرامات کے ذریعے کفر و شرک اور وہم و شک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں انسانوں پر اسلام کے برکات و حسنات کو ظاہر و روشن کر دیا، جس کے سبب سے گاؤں کا گاؤں، قصبہ کا قصبہ، شہر کا شہر، ملک کا ملک اسلام کے دامن کرم میں ابدی پناہ حاصل کرتا گیا۔ انہی پاک باز، با کرامت اور با کمال ارباب روحانیت ہستیوں میں ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول سلطان ہند خواجہ معین الدین حسن چشتی، بندہ نواز، کرم نواز، حضور غریب نواز سنجری اجمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی سب سے روشن و منور ہے، اور آپ کی خدمات سب سے زیادہ نمایاں اور تابناک ہے۔ اور ہمارے پیارے خواجہ کی رحمت و برکت والی ذات پاک نے ہندوستان کے اندر کفر و شرک اور شک و وہم اور تذبذب کے اندھیرے ماحول میں اسلام و ایمان اور یقین کا چراغ جلایا، اور حق و صداقت کا دیپ روشن کیا۔ آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، روشنی گھر گھر پھیلی۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی، طہارت اور روحانیت و ولایت کی پاکیزہ کردار و عمل اور مواعظ حسنہ کی برکت و تاثیر سے ایک عالم فیض یاب ہوا۔ کافر مسلمان ہوئے، چور ابدال ہوئے، گنہگار و خطا کار نیک و صالح اور متقی و پرہیزگار ہوئے۔ اس طرح تقریباً 90 لاکھ انسان اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر ایمان و یقین کی ابدی نعمت اور حق و صداقت کی سرمدی دولت سے سرفراز ہوئے۔